ابراہیم ترورے سال 2009 ایک غریب لڑکا آرمی جوائن کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ آگے چل کے وہ دنیا کا ینگسٹ پریزیڈنٹ بنے گا۔ یہ کہانی ہے ابراہیم ترورے کی۔ I am Ibrahim Traore Hall, a young military junta leader. سال 1988 افریقہ کے ملک برکینا فاسو کے ایک ولیج کیرا میں جنم ہوتا ہے ابراہیم کا۔ ابراہیم کا والد ایک کلینک پر ہیلپر کا کام کرتا تھا اور اس کی والدہ ایک ہاؤس وائف تھی۔ پہلے ہی اس کی فیملی غریب تھی اور ابراہیم کے جنم کے بعد گھر کے اخراجات بڑھنے لگے، لیکن ابراہیم کے والد نے اسے پڑھانے کا فیصلہ کیا۔ بانڈوکائی کے ایک سرکاری اسکول میں اس کا داخلہ کروایا گیا۔ ابراہیم کو بچپن سے ہی لیڈ کرنے کا شوق تھا، وہ ایک ریولوشنری لیڈر بننا چاہتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے پڑھائی پر فوکس کیا، وہ ہمیشہ فرسٹ آتا تھا۔ اس کے دوست کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ خاموش رہتا تھا، اس کے دماغ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا۔ اپنی پڑھائی کے دوران اس نے اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کو لیڈ کیا، یہاں سے اسے لیڈرشپ کا ایکسپیرینس ملا۔ سال 2009 ابراہیم نے جیولوجی میں ماسٹر کیا اور اسی سال 21 سال کی عمر میں اس نے برکینا فاسو کی آرمی جوائن کی۔ ابراہیم نے جارج ملٹری اکیڈمی سے ٹریننگ مکمل کی۔ اس کے بعد ابراہیم کو ایئر کرافٹ ٹریننگ کے لیے مراکش بھیجا گیا۔ موروکو سے واپس آنے کے بعد اسے شمالی افریقی صوبے کایا میں بھیجا گیا، جہاں پہلے سے ہی باغیوں کے خلاف آپریشن جاری تھے۔ وہاں اس نے بہترین پرفارمنس دکھائی۔ 2014 کے آتے آتے اسے لیفٹیننٹ کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ ابراہیم نے غداروں کو سبق سکھایا، جس کی وجہ سے 2020 میں اسے کیپٹن کا عہدہ ملا۔ ابراہیم نے فوجیوں کے برے حالات اور ملک میں بڑھتی ہوئی کرپشن دیکھی۔ اسے بچپن سے ہی لیڈ کرنے کا شوق تھا، لہذا وہ فوجیوں کا ذمہ دار ترجمان بن گیا۔ اس نے اپنے فوجی بھائیوں کے حق میں آواز اٹھائی۔ 2022 تک برکینا فاسو پر کیپٹن ڈمیبا کی حکومت تھی، لیکن ملک میں کرپشن اور لوٹ مار اپنے عروج پر تھی، جس کی وجہ سے ابراہیم ترورے کیپٹن ڈمیبا کی حکومت کے خلاف ہو گئے۔ آرمی کا ایک یونٹ تھا، کوبرا یونٹ، جسے ابراہیم ترورے لیڈ کر رہے تھے۔ کوبرا یونٹ کیپٹن ڈمیبا کی حکومت گرانے کے لیے سب سے آگے تھا۔ 30 ستمبر 2022 کو کوبرا یونٹ نے کیپٹن ڈمیبا کی حکومت گرا دی۔ ملک بھر میں کوبرا یونٹ کے خلاف احتجاج کیے گئے۔ 6 اکتوبر 2022 کو ابراہیم ترورے نے عہدہ سنبھالا اور دنیا کی سب سے ینگسٹ پریزیڈنٹ بنے۔ A young military junta leader. اپنی فرسٹ اسپیچ میں اس نے کہا، فرانس کی انویسٹمنٹ ہمیں نقصان پہنچاتی ہے، ہمیں عوام کی قوت پر بھروسہ ہے۔ اس نے تھامس سنکارا کی یاد تازہ کر دی۔ تھامس سنکارا بھی ایک ریولوشنری لیڈر تھا جسے بیرونی طاقتوں نے قتل کروا دیا۔ ابراہیم ترورے نے تھامس سنکارا کے نقش قدم پر چلنا شروع کیا اور نعرہ لگایا، وطن یا موت، وطن یا موت۔ Country or death. There is no other option. مگر مشکلات ابھی باقی تھی۔ 60% علاقے پر باغیوں کا قبضہ تھا اور 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے پاس گھر نہیں تھے۔ اس نے فوج کو دوبارہ ترتیب دیا۔ آرمی کی تعداد 30,000 سے بڑھا کر 1,30,000 کر دی گئی۔ ملک کی فورن پالیسی فرانس سے ہٹا کر روس کی طرف کی گئی۔ 2024 میں بے گھر لوگوں کو مفت مکان فراہم کیے گئے۔ وہ پہلا لیڈر ہے جس نے آتے ہی فرانس کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ اس نے فرانس کے فوجی اور سفارتی عملے کو ملک سے باہر نکال دیا۔ اس نے فرانس کے آپریشن سیور کو ختم کیا اور گولڈ مائنز کو تحویل میں لے لیا۔ مئی 2023 میں روسی سفارت خانے کو دوبارہ کھولا گیا۔ برکینا فاسو نے روس اور ترکی سے تعلقات بڑھائے، الائنس آف ساحل اسٹیٹ بنایا، جس میں برکینا فاسو، مالی اور نائجر شامل تھے۔ 2024 میں کوسٹل بینک آف برکینا فاسو کھولا گیا۔ پہلی گولڈ ریفائنری بھی تعمیر کی گئی۔ تمام بے گھر افراد کو گھر فراہم کیے گئے۔ کلینک، سکول اور ہاسپٹل بنائے گئے۔ منسٹرز کی تنخواہ میں کمی کی گئی، جبکہ ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ کیا گیا۔ مگر ہر کہانی میں ایک ٹویسٹ ہوتا ہے۔ ملک کے کچھ لوگ ابراہیم کو الیکشنز تاخیر کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن وہ ایک عظیم لیڈر کے طور پر ابھر رہا ہے۔ جون 2024 منسیلا حملے میں 100 فوجی مارے گئے، جس کی وجہ سے عوام کا اعتماد کم ہونے لگا، لیکن آج ابراہیم ترورے برکینا فاسو کا پریزیڈنٹ ہے۔ وہ ایک ہیرو ہے، سپاہی کا سپاہی۔ On est très content d'être parmi vous. ابراہیم نہ صرف برکینا فاسو بلکہ پورے ساحل کے لیے ایک امید ہے، مگر انقلاب کی آگ تیزی سے جلتی ہے۔ ابراہیم کے لیے سیکیورٹی ضروری ہے، کیونکہ آج تک اس پر 18 قاتلانہ حملے کیے گئے ہیں۔ ان حملوں نے کئی اہم سوالات کو جنم دیا۔ کیا مظلوم عوام کو ہمیشہ دبایا جائے گا؟ ابراہیم ترورے ان لوگوں میں شامل ہیں جو افریقہ کو کولونیل سسٹم سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ فرانس کے خلاف ہیں
روس اور چین کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں۔ وہ ایک انڈیپینڈنٹ افریقہ کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہی سوچ شاید ان کی جان کا خطرہ بن گئی۔ ابراہیم ٹروڑے کے خلاف سازشوں میں اس کے اپنے بندے ملوث ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک انسان ایسا کیا کرتا ہے کہ اس پر 18 قاتلانہ حملے ہوتے ہیں۔ ابراہیم ٹروڑے کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو غلامی سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ریسنٹلی ان پر قاتلانہ حملے میں ایک فوجی افسر ملوث پایا گیا جس نے دیگر افسران کے ساتھ مل کر ابراہیم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ فارچونیٹلی ابراہیم بچ گیا۔ 17 اپریل 2025 کو ابراہیم ٹروڑے کے خلاف 18ویں قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی پوری ہو چکی تھی۔ ایک بار پھر دھماکہ ہونا تھا، وقت مقرر تھا، لیکن وہ بچ گئے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ یہ مظلوموں کی دعائیں ہیں جو اسے بچا رہی ہیں۔ ایک دن وہ ایک فلائٹ میں بزنس کلاس کا ٹکٹ لے کر بیٹھے تھے، مگر ان کی رنگت کو دیکھ کر فرانسیسی ایئر لائن عملے نے انہیں بزنس کلاس سے ہٹا دیا اور ایک فرانسیسی افسر کو ابراہیم کی جگہ دی۔ مگر جیسے ہی ایئر پلین برکینا فاسو کے ایئرپورٹ میں اترا تو فوجی ابراہیم ٹروڑے کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ تبھی ایئر لائن کے عملے کو اندازہ ہوا کہ ہم نے کس کو ہٹایا تھا۔ وہ ملک کا پریزیڈنٹ تھا۔ اسی وقت اس ایئر لائن کے عملے کو گرفتار کر لیا گیا۔ برکینا فاسو اور فرانس کے ایئر لائن کے تعلقات پہلے ہی خراب تھے۔ جیسے ہی ابراہیم ٹروڑے پریزیڈنٹ بنے تو فرانس کی ایئر لائن نے برکینا فاسو کی فلائٹ آپریشن کو بند کر دیا اور اسے ریڈ زون ڈکلیئر کیا۔ کچھ عرصے بعد جب فرانس کی ایئر لائن نے فلائٹ آپریشن جاری کرنے کے لیے اجازت مانگی تو پریزیڈنٹ نے ایک شرط رکھی کہ پہلے تم اس ملک کو گرین زون ڈکلیئر کرو۔ یہ کانفیڈنس فرانس اور اس کے اتحادیوں کو برا لگتا ہے۔ 37 سالہ نوجوان جو افریقہ کو غلامی سے نکالنا چاہتا ہے، اس کی جان خطرے میں ہے۔ اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو ہمیں بہت سے ایسے لیڈر نظر آتے ہیں جنہوں نے افریقہ کی آزادی کے خواب دیکھے۔ تھامس سنکارا جو کرپشن کے خلاف کھڑے ہوئے، نکروما جس نے افریقہ کو متحد کیا، پیٹریس جو آزادی کے جرم میں قتل ہوئے، معمر قذافی جس نے افریقی کرنسی بنانے کی کوشش کی۔ ان سب کو بیرونی طاقتوں نے قتل کروا دیا۔ مگر اب ابراہیم ٹروڑے نے فرانسیسی اثر کو ختم کیا، مالی اور نائجر جیسے ممالک کے ساتھ الائنس بنایا۔ یہ اتحاد اب افریقہ سے نکل کر برکس کی طرف جا رہا ہے۔ روس، چین اور افریقہ کے درمیان ایک نئی سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ امریکہ اکیلا راج نہیں کرے گا۔ برکس میں اب سعودی عربیہ اور ایران بھی شامل ہو رہے ہیں۔ یہ وہ ممالک ہیں جو ڈالر سے ہٹ کر اپنی کرنسی میں تجارت کر رہے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ اگر افریقہ غلامی سے آزادی چاہتا ہے تو اسے ابراہیم ٹروڑے کی حمایت کرنی چاہیے۔ افریقہ اب جاگ چکا ہے۔ ابراہیم ٹروڑے، تھامس سنکارا، نکروما اور قذافی صرف ایک نام نہیں بلکہ آزادی کی علامت ہے۔ ابراہیم ٹروڑے ہمیں سکھاتا ہے کہ زمین، عزت اور اختیار مفت میں نہیں ملتے، انہیں چھیننا پڑتا ہے۔ سبسکرائب